قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی اضافی شقوں کے ساتھ 27ویں آئینی ترمیم منظور کر لیا اور صدر آصف علی زرداری نے آئینی ترمیم کے بل پر دستخط بھی کر دیے، جس کے بعد یہ بل آئین کا حصہ بن گیا، جبکہ سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ کے سینئر پونے جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے جس نے سپریم کورٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا اور ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ ان ججز پر افسوس رہے گا جو اس آئینی عدالت کا حصہ بنیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام لیے بغیر لکھا کہ جب عدلیہ کا سربراہ اپنی متنازع حیثیت کے باوجود ادارے کے بجائے اپنے منصب اور عہدے کو ترجیح دے تو اسے قیادت نہیں بلکہ ادارے سے دستبرداری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ ہے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم نے اس ڈھانچے کو توڑ کر سپریم کورٹ کے اوپر وفاقی آئینی عدالت قائم کر دی جو کہ عدالتی اور جمہوری نظام سے متصادم ہے۔ آئینی عدالت بصیرت سے نہیں بلکہ سیاسی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ جس عدالت سے آئینی کردار چھین لیا گیا ہو وہاں رہ کر حلف کی پاسداری ممکن نہیں ہے۔ 26ویں ترمیم میں بھی سپریم کورٹ آئینی سوالات کا جائزہ لینے کی اہل تھی، مگر موجودہ ترمیم نے یہ بنیادی اختیار بھی چھین لیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ آج وہ آئین جس کی پاسداری کا میں نے حلف لیا تھا اب موجود نہیں رہا۔ میں خود کو یہ یقین دلانے کی کتنی ہی کوشش کروں، حقیقت یہی ہے کہ آئین کے روح پر حملہ ہو چکا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے میں نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر خبردار کیا تھا کہ یہ ترمیم آئینی نظام پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے، لیکن آج وہ خدشات خاموشی اور بے عملی کے پردے میں حقیقت بن چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کے استعفوں پر رد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ ہم ججز کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو بہادری دکھائی ہے تمام وکلاء کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا عدالت ہوگی؟ مطلب عدالت تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ کل ہماری انشاءاللہ میٹنگ میں میڈیا میں بات کرتا ہوں اور اس پہ ہم جو ہے اپنے الائنس کی طرف سے پورا رائے عمل دیں گے۔ سر آپ ججز کے ساتھ کھڑے ہیں؟ سر کھڑے نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے مکمل طور پر اس کے ساتھ ہے اور اس نے جو بہادری دکھائی ہے، اس نے جرت دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام وکلاء کو بھی پورے ملک کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف ترمیم کی وجہ سے استعفیٰ ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ مین یہی ہے نا، اور کیا عدالت تو فارغ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کون سی عدالت رہ گئی ہے؟ سر انہوں نے کہا کہ آئین کو ٹکڑے کر دیا ہے 27ویں آئینی ترمیم نے اور ہمارا کام کرنا بنتا نہیں ہے۔ سر بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے چیف جسٹس کو خطوط بھی لکھے تھے اور آج جسٹس صلاح الدین پنور کا چیف جسٹس کو لکھا گیا خط بھی سامنے آ گیا۔ ساتھ ہی آج یہ خبر بھی سامنے آئی کہ چیف جسٹس نے کل فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اب ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم ہوگی۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنائے جانے کا امکان ہے۔ جسٹس امین الدین اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، مگر آئینی عدالت کا سربراہ بننے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آج قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 2025، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ کی منظوری بھی دے دی۔ اب آرمی چیف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے اور ان کے عہدے کی مدت 5 سال ہوگی اور یہ مدت نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نئے سرے سے شروع ہوگی۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت نوٹیفیکیشن کے بعد شروع ہوگی اور موجودہ آرمی چیف کی مدت بھی نئے نوٹیفیکیشن کے بعد دوبارہ شروع ہوگی۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی تجویز پر پاک فوج کے کسی جنرل کو 3 سال کے لیے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کریں گے۔ آرمی چیف کی تجویز پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت میں 3 سال کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے تقرر، دوبارہ تقرر یا ایکسٹینشن پر کسی عدالت میں سوال نہیں اٹھ سکتا۔ 27 نومبر 2025 سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی منظور کر لیا، جس کے مطابق اب مقدمات سننے کے لیے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی کو دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے علاوہ سینئر ترین جج شامل ہوں گے، جبکہ کمیٹی کے تیسرے رکن جج کو چیف جسٹس نامزد کریں گے۔ کمیٹی کے کسی رکن کی عدم موجودگی میں چیف جسٹس کسی اور جج کو رکن نامزد کر سکیں گے، جبکہ کمیٹی بینچ بنانے کا فیصلہ اکثریت سے کرے گی۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ نے پاکستان آرمی ایکٹ، پاکستان ایئر فورس ایکٹ اور پاکستان نیوی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی تھی۔ اس کے علاوہ سینٹ نے قومی اسمبلی سے منظور کی گئی
اضافی ترمیم کی منظوری دی۔ چیئرمین سینٹ نے بتایا کہ ترمیمی بل کے حق میں 64 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 10 نومبر کو جب سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی تو تحریک انصاف کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر احمد خان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، جس کے بعد حکومت کو سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہوئی اور پھر اسی سینٹ اجلاس میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے استعفے کا اعلان کیا اور بعد میں تحریک انصاف نے انہیں پارٹی سے نکالنے کا لیٹر جاری کر دیا، جبکہ جمعیت علماء اسلام نے بھی احمد خان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ مگر آج جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا تو تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ پہلے ترمیم میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے سینیٹرز نے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ اس پر آئین کا آرٹیکل 63A لاگو ہو جاتا ہے، ہمیں اس تمام کارروائی کو چیلنج کرنا پڑے گا۔ پچھلی جو امینڈمنٹ جب آ رہی تھی 27ویں کی بحث ہو رہی تھی سینٹ میں اور ووٹنگ کا وقت آیا تھا تو پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر اور جے یو آئی کے ایک سینیٹر جو ہیں انہوں نے بھی ووٹ کیا پارلیمنٹری لیڈر کی رسپیکٹیو پارلیمنٹری لیڈرز کی ہدایت کے خلاف۔ جب وہ ووٹ کیا اس کے خلاف تو 63A لاگو ہو جاتا ہے۔ 63A کے تحت وہ آٹومیٹکلی آئین کہتا ہے کہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ اب اگر وہ ریزائن کر گئے ہیں اور 63A جو آئین کا میں پڑھ سکتا ہوں وہ لاگو ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم ووٹنگ کے پروسیس میں جائیں یا ہم کوئی مزید بات کریں یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کا ووٹ ان دو حضرات کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ ہم آگے کارروائی چلیں کیونکہ ادروائز ویل ہیو ٹو چیلنج دس انٹائر پروسیس۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے ساتھ عزت کا وقت گزارا لیکن ہم پر بھی نقد لگائے گئے۔ نون لیگ کو پیغام ہے جو آپ نے کیا یہ اچھا نہیں کیا، معاملات بعد میں بھی چلیں گے، یہ بات ہم دل میں یاد رکھیں گے۔ ہمارا شکوہ ایک پارلیمان کے اس طرح کے حوالے سے کہ جس میں ایک ممبر ہمارا جو ہے وہ اس کو ون اوور کیا گیا، ظاہر ہے کہ اس نے جو ووٹ یہاں سے وہاں دیا، یہ صرف سمپل ضمیر کی آواز تو نہیں ہو سکتی، اور پھر اس میں جو کچھ بھی کیا گیا ہم نے نون کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ اتنا وقت گزارا اور ہمیشہ ہم عزت کرتے رہے، مگر پھر جب اگر نقب لگائی گئی تو ہم پہ لگائی گئی، ہم پہ بھی لگائی گئی، ہمیں بھی اس حوالے سے رسوا کیا گیا جو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی تھی۔ میں اپنے پارٹی لیڈر کا پیغام جو ہے وہ یہاں پہ ہاؤس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ گلہ جو ہے وہ نون کے دوستوں کو دے دیا جائے کہ اس کو ہم نے کوئی اچھے انداز میں جو ہے نا فیل نہیں کیا، اچھا ہمیں نہیں لگا جو کچھ آپ نے کیا۔ اگر آپ نے کر لیا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ظاہر ہے آج کے بعد بھی زندگی باقی ہوگی، آج کے بعد بھی معاملات چلیں گے اور اس کو ہم اپنے پاس اپنے دل میں یہ یقیناً یاد رکھیں گے۔ ڈیفیکشن کو سپورٹ نہ کریے، ڈیفیکشن کی مذمت کی جانی چاہیے تھی، کی جانی چاہیے ہے اور کی جانی چاہیے آئندہ بھی۔ جب آپ اس کو سپورٹ کریں گے کل یہ آپ کے سامنے آئے گا، یہ بات میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے سینیٹر ہمایوں محمد نے کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کی طرف سے فلور کراسنگ کی حمایت ناقابل قبول ہے۔ مجھے گلہ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ بالکل سر، آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، آپ اس دن اگر آبڑو صاحب نے پریشر کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی انہوں نے اگر ایک ووٹ پارٹی کے موقف کے خلاف دے دیا ہے اور پھر انہوں نے اچھے طریقے سے کہہ دیا کہ میں اس کے بعد ریزائن دیتا ہوں، آج کے بعد سے ریزائن دیتا ہوں، آپ وہاں کھڑے ہو کے فلور کراسنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو واپس لے آئیں گے، ہم آپ کو سر آئی ایم سوری سر دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اس پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میرے پاس ابھی تک رکن کا کوئی تحریری استعفیٰ نہیں آیا، نہ ہی کوئی ریفرنس آیا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اگر آپ کی اپنی جماعت اور اگر وہ خود رولز کو فالو کرتے مگر نہ انہوں نے مجھے کہا ہے
نہ آپ کی پارٹی نے کوئی لکھ کے ریفرنس بھیجا ہے. اگر آپ ریفرنس بھیج سکتے ہیں ٹو دا الیکشن کمیشن دے سکتے ہیں, مجھے کو اپیل کر سکتے ہیں, مگر ناٹ لائک دس کہ ہی از اسٹل دا ممبر. اور جو آپ نے یہ ایلیگیشن کہا کہ آئی ایم پروموٹنگ ہارس ٹریڈنگ اور آئی ایم پروموٹنگ فلور کراسنگ, آئی جوائنڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی 1987 اینڈ ٹل ڈیٹ آئی ایم ان دا پیپلز پارٹی. therefore this is no way. اس کے بعد سینٹ میں ترمیم کی شکوار منظوری. سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے ایک بار پھر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. پی ٹی آئی اراکین نے احتجاج کیا اور ووٹنگ کا حصہ نہیں بنے. پھر ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا, جبکہ جے یو آئی کے 4 اراکین نے بل کے خلاف ووٹ دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک قانونی عمل کے ذریعے رکنیت ختم ہوگی. اس وقت تک وہ سینٹ کے رکن ہیں, اس لیے آئین اور قانون کے خلاف تبصرے نہیں کرنے چاہیے. پارٹی مووز دا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ان کی ممبرشپ ختم ہوگی. ٹل دیٹ ڈیٹ ہی از ویری مچ ممبر آف دس آنریبل ہاؤس اینڈ وی شوڈ ناٹ گیو سچ سارٹ آف کامنٹس جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. سینٹ اجلاس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے سینیٹر فیصل واڈا نے کہا تھا کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور سینیٹر احمد خان اس وقت میرے گھر میں ہیں. ایک نہیں بلکہ مزید 3 لوگ بھی ووٹ دینے کو تیار ہیں. سیف اللہ ابڑو اور احمد ملک میرے دونوں بھائی ہیں, ان سے ابھی ناشتہ کر کے آ رہا ہوں میں ان کے ساتھ. اس وقت وہ کہاں ہے؟ کالج پہ بھی کیا گھر پہ میرے چل کے ملنے جاتے ہیں, ان کو تیار ویار ہو رہے ہیں. وہ دونوں کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ ووٹ کریں گے. ووٹ کریں گے. استعفیٰ منظور تھوڑی ہے, ہماری مرضی ہے. جب چاہے استعفیٰ کسی سے لے لے, جب چاہے استعفیٰ نہ منظور کریں. مسئلہ کیا ہے اس کے اندر یار؟ جمہوری لوگوں کا یہی کام ہے. بس 3 ووٹ وہاں پہ ایکسٹرا ہمیشہ ہوتے ہی ہیں. اگلی بار کی امینڈمنٹ میں 1 آدھ ووٹ ایکسٹرا کر کے دکھائیں گے. آہستہ آہستہ چیزیں چلیں گی. 3 ایکسٹرا ہے. 3 ایکسٹرا میں نے آپ کو اس وقت اسٹینڈ بائی ہیں. اسٹینڈ بائی آپ کے گھر ہی ہیں؟ نہیں, اندر ہی. اچھا. اس کے علاوہ آج سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے جیو نیوز کے نمائندے دانیال عزیز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی 26ویں اور 27ویں ترامیم واپس کریں گے. اس اسمبلی کے پاس قانون سازی کا کوئی اختیار ہی نہیں. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے آپ لوگوں نے کہا کہ واپس کریں گے, لیکن ابھی 27 بھی آ گیا. آپ اس پر کیا دیکھیں, اس کے ہم کسی قانون کو نہیں چھوڑیں گے. جب بھی پی ٹی آئی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ یہ سب, کیونکہ اس اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی قانون سازی کرے.